السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہ جانیں گے کہ آخر رافضی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی ساری ویڈیوز فرقوں کے متعلق بنائی ہے کہ آخر سنی کسے کہتے ہیں، وہابی کسے کہتے ہیں، دیوبندی کسے کہتے ہیں، اہل حدیث کسے کہتے ہیں، اہل قرآن کسے کہتے ہیں، تبلیغی جماعت کسے کہتے ہیں، جماعت اسلامی کسے کہتے ہیں، قادیانی کسے کہتے ہیں۔ ایسی کئی ساری ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں جو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے اسی چینل پر جا کر ان ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہر ایک ان ساری حقیقتوں کو بطریق احسن سمجھ سکے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہ جانیں گے کہ آخر رافضی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرات محترم، رافضی ایک گمراہ فرقہ ہے۔ حضرات محترم، جانیں گے کہ آخر یہ رافضی ہے کون۔ رافضی ایک گمراہ فرقہ ہے جو خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت راشدہ کو خلافت غاصبہ کہتے ہیں۔ حضرات محترم، ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان نے، ان تینوں نے حضرت علی کی جو خلافت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈائریکٹ وہ خلافت حضرت علی کو ملنے والی تھی، لیکن حضرت علی سے ان لوگوں نے غصب کر لیا اور ابو بکر کو دے دیا۔ تو یہ یعنی رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل میں خلافت کے حقدار حضرت علی تھے اور حضرات شیخین اور دیگر صحابہ کرام کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی کو تمام کے تمام صحابہ سے افضل بتاتے ہیں کہ حضرت علی تمام کے تمام صحابہ سے افضل ہے، جبکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، ان کے بعد حضرت علی ہیں۔ یہ ہم سبھی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہی ترتیب ہے عظمت کی بھی اور یہی ترتیب ہے خلافت کی بھی، اور اسی کے متعلق تقریباً سبھی اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت علی تمام کے تمام صحابہ سے افضل ہے۔ اب ہم ان کے عقیدوں کے بارے میں جانیں گے کہ آخر ان کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرات محترم، ان کا جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ ناقص ہے، یعنی اس میں کمی ہے، اور اس میں سے کچھ صورتیں جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی یا دیگر صحابہ کرام نے گھٹا بڑھا دی۔ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ 40 پارہ تھے، بتاتے ہیں 40 پارہ یہ قرآن تھی، ان میں سے 10 پارے جو ہیں وہ گھٹا بڑھا دیے گئے حضرت عثمان اور دیگر صحابہ نے۔ کوئی ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ آیتیں کم کر دیں اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ لفظ بدل دیے ہیں وغیرہ، ایسی کئی ساری باتیں ان رافضیوں کے عقائد میں سے ہیں۔ دوسرا جو ان کا کہنا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت علی اور دیگر ائمہ طاہرین انبیاء سابقین سے افضل ہیں، یعنی حضرت علی اور جو مزید 12 ائمہ امام ہیں یہ سب حضرات انبیاء یعنی نبی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان سب سے افضل ہیں۔ انبیاء سابقین کا مطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آئے ان سب سے یہ سب امام جو ہیں 12 یہ سب افضل ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے افضل مقام جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ نبیوں کو عطا فرمایا۔ نبیوں کے بعد پھر عام انسانوں میں اگر نبیوں کے بعد سب سے افضل مقام اگر کسی کو دیا گیا ہے وہ ہے ہمارے صحابہ کرام، ان کے بعد تابعی، تابعی، سلف صالحین، ایسے بہت سارے درجات و مقامات اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، لیکن سب سے افضل مقام انبیاء کرام کا ہی ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے کہ جو 12 امام ہیں وہ پہلے کے نبیوں سے افضل ہیں۔ ان کا جو تیسرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نیکیوں کا خالق ہے وہ تو اللہ ہے، ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس اچھائی کا جو خالق ہے وہ تو اللہ ہے، لیکن اگر کوئی برائی ہم کرتے ہیں تو اس کا خالق خود انسان ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ چاہے وہ شر ہو یا خیر ہو، دونوں ہی یعنی اچھائی ہو یا برائی ہو، ان تمام چیزوں کا خالق ہمارا رب ہے، ان کو اختیار کرنا
ان چیزوں کو کرنے میں اللہ رب العزت نے ہم کو مختار کر دیا ہے. ہم چاہے تو اچھائی کریں, چاہے تو برائی کریں, لیکن ان سب کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ ہمارے رب کی ہے. اچھائی ہو یا برائی, ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے. ان کا جو چوتھا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ اثنا عشرہ معصوم, یعنی جو 12 امام ہیں یہ معصوم ہیں, یعنی ان سے گناہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس سے پہلے کی بھی ویڈیو میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ معصوم کا مطلب ہوتا ہے جس سے گناہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, جو گناہوں سے پاک ہو, اسے معصوم کہتے ہیں. یہ 12 اماموں کو بھی معصوم کہتے ہیں. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اور فرشتوں کے علاوہ معصوم کوئی ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت نے معصوم کسی کو نہیں بنایا, ہاں محفوظ بنایا ہے. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام, اہل بیت اور تابعین, تابعین, سلف صالحین, یہاں تک کہ ہمارے اولیاء کرام تک کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر رکھا ہے. یعنی ان سے گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن یہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. یہ ہم سبھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن ان کا ماننا کیا ہے کہ جو 12 امام ہیں یہ معصوم ہیں. پانچواں جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل پر اصلاح واجب ہے. اصلاح کا مطلب اصلاح للعباد. یہ عقائد جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی شے واجب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ کرنا ضروری ہے, اور اگر اللہ رب العزت یہ نہیں کرے گا تو وہ انسان جو ہے, اللہ رب العزت یہ نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت کی شان میں کوئی وہ ہوگا. یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی بھی شے واجب نہیں ہے. وہ اگر ہم کو نعمتیں دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے, اور اگر ہم سے نعمتیں چھینتا ہے, ہم سے لے لیتا ہے وہ ساری چیزیں, تو یہ اس کا عدل ہے. وہ کسی پر نہ ظلم کرتا ہے نہ کسی پر زیادتی کرتا ہے, بلکہ اس کا تمام کے تمام کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ظالم ہے. یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت پر اصلاح للعباد واجب نہیں ہے, یعنی وہ کام جو بندوں کے لیے اچھا ہو وہ کرنا اللہ پر واجب ہے, ضروری ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی بھی شے واجب نہیں ہے. حضرات محترم, یہ ان کا عقیدے تھی جس کے بارے میں آپ نے جانا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے چینل محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.